الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی طرف سے فواد گیلانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع کہ قرآن میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتا ہے بیان کیا جائے گا. لیکچر کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہوگا کہ یہ جو کتابچہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر آپ کے دائیں ہاتھ پہ عربی میں آیات لکھی ہوئی ہیں، سورہ کا نام اور نمبر، عربی میں آیات اور اس کا نمبر، اور بائیں ہاتھ پہ اردو میں ترجمہ ہے اس آیت کا. ہر پیج پہ آیات موجود ہیں اور اسی سیکوینس میں بیان کی جائیں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو فالو کریں. اب میں اور ٹائم نہیں لوں گا. اب میں گزارش کروں گا برادر محمد شیخ سے کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور بیان کریں کہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں. اس سے پہلے کہ میں آیات پڑھوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم مرد حضرات اور جو عورتیں ہیں ان کی نفسیات اللہ نے بنائی ہے، اور جب میاں بیوی کے تعلقات کے کانسیپٹ پہ جب ڈسکس کیا ہے تو اس میں ایک جنسی تعلق کا بھی ذکر آئے گا. اور وہ جنسی تعلق میں سب سے پہلے اس ٹاپک میں ڈسکس کروں گا. اس کے بعد اس کا نفسیاتی تعلق میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح آپ لیکچر سنیں گے جس میں ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے جو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں سے پروگرام ہو کے آئی ہے ہمارے پاس. یعنی مرد وہ معاشرے میں جو دیکھتا ہے کتابوں سے، فلموں سے، ناول سے، اور عورتیں دونوں وہ پرسیو جو کرتے جاتے ہیں معاشرے سے، وہ ویسے سمجھتے ہیں شاید اپوزٹ سیکس کو اس کو اسی طرح دیکھنے لگتے ہیں. جو آپ نے پرسیپشن کیا ہے، جو آپ نے سمجھا ہے معاشرے میں فلموں سے، ناولوں سے، کتابوں سے اور فینٹیسی ورلڈ سے. ایک ہوتے سبجیکٹ میڈیکلی جو ایک فیکٹ پہ بیس کر رہی ہے کوئی نالج، وہ تو ایک اچھی بات ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک اور ہمارے معاشرے میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہو جاتی ہے وداؤٹ، یعنی یہ سب ناگانے میں ہو رہا ہے کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ کس مرد کو کون سی عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. ہم شادی کر لیتے ہیں اپنی ان سٹینڈرڈز کو بناتے ہوئے جو کہ قرآن میں نہیں ہے، انکانشیسلی، کیونکہ عربی میں پڑھنا ہے قرآن. تو ہمارے میاں بیوی کے تعلقات میں یہ ایک پرابلم بن جاتی ہے. اسی طرح شادی ہو جاتی ہے، پھر طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر طلاق کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ صاحب طلاق جو ہے وہ بتائیے قرآن کیا کہتا ہے. طلاق کا بھی کانسیپٹ تھرڈ سٹیج ہے. فرسٹ سٹیج نکاح آپ کو کرنا چاہیے قرآن کے اصولوں پر، جو کہ ہم نہیں کر پاتے. سیکنڈ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات وہ ہمیں نہیں معلوم. اور تھرڈ سٹیج ہے طلاق اگر ہو جائے، دینے پڑ جائے تو اس کا اصول پتہ ہونے چاہیے. عربی میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے مرد کے لیے، ایک تو رجال
جو کہ جس کے معنی سیدھے آدمی یا مرد، اور شوہر کے لیے ایک لفظ ہے بعل، بعل، اور زوج، زوج جوڑے کو بھی کہتے ہیں. اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح عورتوں میں نساء، نساء کو عورت کہتے ہیں، امرات کو بیوی بھی کہتے ہیں، عورت بھی کہتے ہیں. اور ایک اور الفاظ زوجہ، زوجہ، زوج وہی زوج جو مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کے لیے زوج استعمال ہوا ہے. یہ کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. جب ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ شوہر کا لفظ استعمال نہیں کیا اور بیوی کا استعمال نہیں کیا، لیکن رجال کہہ دیا، نساء کہہ دیا، یعنی آدمی سمجھ جائے یہ مرد عورت کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ وہاں ہر جگہ شوہر کا بعل آئے گا لفظ. یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ کوئی بعض دفعہ گرامیٹیکلی لوگ بات کر رہے ہیں بھائی یہاں تو عورت کا لفظ آیا ہے، بیوی تو نہیں لکھا ہوا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے، وہ جو آپ اس کانٹیکسٹ میں جب پڑھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ میاں بیوی کے رشتے میں بات ہو رہی ہے، بہن اور بھائی کے رشتے میں بات نہیں ہو رہی ہے. وہ آپ واضح ہو جائے گا آپ کو. تو ایمان والوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایک جو بات آئے گی، کیونکہ آدمی قرآن مجید میں آدمی سے کہا گیا ہے، نکاح کا لیکچر نہیں لیکن بتا رہا ہوں، آدمی سے کہا گیا کہ وہ نکاح کرتا ہے عورتوں سے. تو تعلقات میں، میاں بیوی کے تعلقات میں زیادہ تر آیتیں بلکہ ساری آیتیں مرد کو کہی جا رہا ہے. یعنی یاد رکھیں، یعنی ویسے تو قرآن مجید میں ایک میسکولین جینڈر رسول بھی ہے، لیکن جب وہ بتایا جائے گا مردوں کو نکاح کرنا ہے، مردوں کو عورتوں سے ایسے تعلق رکھنا ہے، یہ مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے، عورتوں سے کیسے تعلق رکھو. تو آیات میں جب ہم بات کریں گے تو اس میں عورتوں کا ذکر بھی آ رہا ہوگا اور مردوں سے وہ کہا جا رہا ہوگا تمہیں یہ جاننا چاہیے عورتوں کے بارے میں. تم جو جانتے ہو وہ نہیں، جو بتایا جا رہا ہے وہ دیکھو. تو بیسیکلی جو ایڈریس ہے وہ مردوں سے ہے، اور سائلنٹ لسنرز ہیں وومن قرآن مجید میں، کہ ایٹ دا سیم ٹائم عورتوں کو بھی انفارمیشن مل رہی ہے کہ مردوں کو ایسا کرنا ہے، ہم سے تعلقات میں، ہمارے ساتھ تعلقات میں ان کو ایسا بیہیو کرنا ہے. یہ دونوں کو سائڈ بائی سائڈ ایک انفارمیشن ملتی جائے گی. تو میں جب آیت بیان کروں گا تو بیسیکلی کیونکہ مرد سے عورتوں کے لیے نکاح میں ہے کہا گیا ہے، اور تعلقات مرد کو بتایا جا رہا ہے بیوی سے کیسے تھا. تو میں سب سے پہلے ایک معاہدہ لے رہا ہے قرآن مجید نبی سے، مومن عورتوں سے، مومن عورتوں سے نبی معاہدہ لیتے ہیں. وہاں سے سٹارٹ کروں گا تاکہ ان عورتوں کو مومن ہونے کے لیے کیا شرط ہے، کیا آیات پہ کیا وہ معاہدہ یا بے ہے. سورہ ممتحنہ 60 اور اس کی 12 آیت. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے نبی جب مومنات تجھ سے بیعت یا ڈیل کریں یا سودا کریں، نبی سے سودا کرنے کے لیے تیرے پاس آئیں، اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں اور چوری نہیں کریں اور زنا نہیں کریں اور اپنی اولاد کا نہیں قتل کریں گی، اور وہ اس پر بہتان کے ساتھ افطرا کرتی ہوئی نہیں آئیں جو ان کے ہاتھوں کے اور ان کے ٹانگوں کے درمیان ہے، اور وہ معروف میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، بس ان سے بیعت، معاہدہ، سودا کر لو، ڈیل کر لو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا، یہ آیت میں بیسیکلی اللہ نے نبی کے ذریعے مومن عورتوں سے ایک معاہدہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ میں جو باتیں ہیں وہ ہر مرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں یہ کیسے ہو جائے گی کہ وہ پہلا معاہدہ جو نبی سے کر رہی ہے، مومن عورت، مومن آ رہی ہیں، مومن عورتیں نبی سے معاہدہ کر رہی ہیں، قرآن پڑھ کے کوئی عورت ایمان لا رہی ہے
اور ہر اصول آیت پر وہ عمل کرنا چاہ رہی ہے، تو سب سے پہلے یہ بیعت کرے نبی سے. وہ یہ کرے گی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گی. اللہ افضل ہے سب سے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی سے معاہدہ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے کوئی بھی ذات اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. عورتوں سے اللہ کہہ رہا ہے، یہ نبی سے معاہدہ ہو رہا ہے. دوسرا ہے کہ وہ چوری نہیں کریں گی. مومن عورتیں ہیں یہ عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو چوریاں کرتی پھر رہی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جو مومن ہیں اور نبی سے بیعت کر رہی ہیں، ڈیل کر رہی ہیں کہ چوری نہ کریں. تو یہ بہت ضروری یہ سمجھیں کہ یہ ہم جو ایمان والے اپنے کو کلیم کر رہے ہیں، سوڈو سے ہم ایمان والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چوریاں کر رہا ہوں کہ جبھی تو اللہ نے کہا مومن عورتوں سے چوری نہ کریں. تو یہ یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں ساری. اور زنا نہ کریں. بھلا بتائیے، زنا نہ کریں. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومن عورتیں جو کہتی ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اور آیتوں پر، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ڈیل کرو، ان سے ڈیل کرو، بیعت کرو، سودا کر لو کہ وہ چوری نہ کریں اور زنا نہ کریں اور قتل نہ کریں اپنی اولاد کا. اولاد کے قتل بہت طریقے کرنے کے. وہ سب عورتیں جانتی جو اس چیز میں ملوث ہے کہ شوہر کو پتہ نہیں چلا، اس کو وہ بچوں کو گروا دیا. اپنی ریزنز ہیں ان کی. بہرحال اولاد کا قتل نہ کریں اور بہتان نہ لگائیں جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، جو ٹانگ کے درمیان ایک بہتان لگاتی ہے دوسرے کے اوپر لگا دیتی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں معلوم ہے یوسف علیہ السلام کے بہتان لگا دیا تھا. ایک مثال ہے نا قرآن مجید میں، یوسف علیہ السلام پہ عزیز کی جو وہ تھی بیوی، اسے ایک بہتان لگا دیا. سید جو بھی تھا، مطلب وہاں بھی پتہ چلا بہتان لگا دیا. اس طرح بہتان بھی لگا دیتی ہیں عورتیں. بہتان نہ لگائیں اور نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے معروف کے اندر. بس تم ان سے بیعت لے لو، ڈیل کر لو اور اللہ کے سے استغفار کرو ان عورتوں کے لیے. بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. سورہ آل عمران 3 اور اس کی 14 آیت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی محبت زینت خوشنما بنایا گیا ہے، دی گئی ہے، اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے اور مویشی اور کھیتوں سے. یہ اس دنیا کی زندگی کا متاع ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں خوشنما زینت کچھ چیزیں بتائی ہیں. سونا ہے، چاندی ہے، ڈھیر، تھوڑا سا نہیں، بہت سارے سونا چاندی، ڈھیر سا سونا ہو، چاندی ہو، اور جناب گھوڑے ہو، بہترین خوبصورت گھوڑے جو ہوتے ہیں ریس میں جو دوڑتے ہیں وہ گھوڑے ہوئے، اور جناب یہ انعام، ہرس، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دنیا میں بیٹے ہر مرد کو اور ہر عورت کو اچھی لگتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کے تعلقات میں، تو ہم لے رہے ہیں عورت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ناس کہتے ہیں مرد عورت دونوں کو. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ناس مین اینڈ وومن بوتھ. ایک کامن جینڈر کے لیے جب خطاب اللہ کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اور جب وہ جینڈر رجال کہے گا تو وہ مرد کی بات ہو رہی ہے، اور جب نساء کہے گا تو وہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. جب یہاں لگا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی مرد اور دونوں کو یہ چیزیں سب اچھی لگ رہی ہیں. 1.5 سال سونا ہو، چاندی ہو، گھوڑے ہو، اور جناب ہرس ہو، اس میں بیٹے ہیں اور عورت بھی. یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے، نساء کو، عورت کو خوشنما بنایا. خوشنما، بیوٹیفیکیشن. یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ میاں بیوی کے تعلقات میں نکاح تو میں نے بتایا کہ ہو چکا ہے. نکاح کا لیکچر نہیں، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نکاح جب آدمی کرنے جاتا ہے وہ ایک لڑکی کو پسند کر کے شادی کرتا ہے. نکاح آدمی عورت کو پسند کر کے شادی کرے گا کیونکہ وہ زینت ہے، خوشنما ہے.
مرد اپنے کو سمجھ رہا ہے خوشنما، اگر سمجھ رہے ہیں تو آج سائیکالوجی صحیح کر لیں اپنی. آپ کا کوئی ایسا ذکر نہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں یا آپ لڑکی تو نہیں ہے نا، کیونکہ لڑکی کو، عورت کو ایک مارک بنا دیا خوبصورتی کا، بیوٹیفیکیشن کا، ایڈورنمنٹ کا. اس سے ملتی جلتی اگر آپ کی شکل ہے تو داڑھی رکھے تو آپ مرد لگ سکتے ہیں، اگر کاٹ دیں تو لڑکی لگنے لگیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ داڑھی رکھے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو خوشنما کا مارک بنایا، تو آدمی اس لیے اس کو پسند کر کے شادی کرتا ہے. تو اس آیت میں اسے بتانا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کہ عورتیں ایڈورنمنٹ ہیں، اور جو بھی مرد شادی کرنے نکلا ہے تو تعلقات میں آگے چل کے پرابلم آ جائے گی اگر اس کو بغیر پسند کیے شادی کر لی ماں باپ کے کہنے سے، کہ عورت کی شکل دکھائی نہیں، لڑکی کی دکھائی نہیں اور شادی کر لی. ابا کہہ رہے تھے، ابا نے کہا تھا کر لی صاحب. یہ کوئی اسلام میں نہیں ہے. مرد میں وہ آگے نکاح کا لیکچر الگ ہے. یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی پسند سے شادی کرے. تو کیونکہ یہ چیز ہماری ہو چکی، ہم تو تعلقات پہ ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پوائنٹ ضروری ہے کہ عورت زینت ہے، خوشنما ہے، تو اس کو وہ چیز کنٹینیوس میسر ہونی چاہیے اپنے شوہر سے. اس کو یہ محسوس ہوتا رہے کہ ہاں بھائی وہ خوشنما ہے اس مرد کے لیے، وہ لگی رہتی ہے کوشش میں، اور مرد اس کو کانفیڈنس دلاتا رہے. اب میں تھوڑا سا اور قریب آ رہا ہوں، کیونکہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں جو ایک مین چیز ہوتی ہے وہ ہے سیکشل ریلیشن شپ، جنسی تعلق. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے سمجھایا. بہت حجاب کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے بات کو، اور حجاب کے اندر ہی میں بات کروں گا، باقی باتیں آپ خود سمجھتے رہ جائیں. اور اگر وضاحت نہیں ہو تو یہ کوشچن آنسر سیشن اس لیے رکھا گیا ہے تو آپ آن کے مجھ سے اس وقت پوچھ سکتے ہیں. سورہ البقرہ 2 اس کی آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. دوسری آیت ہے اس کی 222 البقرہ 2 کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں، بس آؤ تمہاری کھیتیوں کے پاس جس طرح تم چاہو، اور اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے تقوی کرو یا تقوی اختیار کرو، اور جان لو یہ کہ تم اس سے ملاقات کرو گے، اور مومنوں کو بشارت دے دو. ایک تو یہ ترجمہ ہے. اور وہ تجھ سے زمانہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ اذیت ہے، پس تم عورتوں سے زمانہ حیض میں علیحدہ ہو جاؤ، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ طہارت کر لیں. پھر جب وہ طہارت کر لیں پس ان کے پاس آؤ جہاں کہیں سے اللہ نے تمہیں امر کیا ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور طاہر یعنی پاک ہوئے وہ سے محبت کرتا ہے. عورتیں مردوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کھیتیاں ہیں. اب یہ دیکھیے یہ ایک جملہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھیے اتنا سا ایک معمولی سے ایک لفظ کہہ دیا، عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں. اس کو اگر آپ غور کریں گے تو جتنا غور کریں کم ہے. میں تو اتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. آپ لوگوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ فارمر نہیں ہوتا کھیتی باڑی کرتا ہے اس سے جا کے ملے. اور ہمارا اتفاق سے پاکستان تو ایگریکلچرل کنٹری ہے، تو یہاں تو کھیتی باڑی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ پڑھا لکھا ہی آدمی ہو، جائیں جا کے معلوم کریں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. کہ کھیت جیسے ان کے ایریا ہوتا ہے نا، کھیت کا ایک زمین ہوتی ہے نا، اور زمین وہ جس میں کھیت ایک عام بنجر زمین نہیں. عورتوں کو بنجر زمین نہ بنائیں آپ، یا کھیت میں جو چیز اگتی ہے زرخیز زمین، اس زمین کے ارد گرد جو ان کی زمین ہوتی ہے جو الاٹ ہوتی ہے اس کے آگے کیا کرتے ہیں، چاروں طرف باربرڈ وائر لگا دیتے ہیں. باڑ اردو میں باڑ لگا دیتے ہیں. کیا مقصد اس باڑ لگانے کا؟ کہ یہ میری پراپرٹی ہے بھائی، ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہ کرے.
ہیں؟ آپ ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت کر رہے ہیں. اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کریں گے تعلقات میں؟ یہ کھیت بنایا اللہ تعالیٰ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ حفاظت لازمی ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر اب یہ تھوڑا سا میں بتاؤں، زیادہ تو نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں فارمر تو نہیں ہوں اور نہ میں نے اس کی کوئی تعلیم حاصل کی ہے. تھوڑا سا بتا سکتا ہوں جو میں اپنے ذہن سے سوچ سکتا ہوں. پھر یہ ہوتا ہے کہ زمین کے بارے میں جو زیادہ جانتے ہیں فارمرز، وہ زمین کو ہموار کرتے ہیں، یعنی تیاری کرتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں، اس کو ہموار کہتے ہیں. اور ہموار کرنے کے بعد اس میں بیج بویا جاتا ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے آپ کو کیا تعلق ہے؟ آپ جب شادی کر لیں، ایک آپ کی بیوی ہو، تو اس کو باقاعدہ سائیکولوجیکلی آپ کو ہموار کرنا ہے، ذہنی طور پہ بھی، نفسیاتی طور پہ بھی اور جنسی طور پہ بھی، کہ ہمارے یہاں آگے بیج ڈالا جائے، پریگننسی ہو. دس از دی انڈرسٹینڈنگ بٹوین ایک فارمر کی اور اس کی ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ جو کھیت ہے. اچھا اس میں کھیت کچھ کہہ نہیں رہا ہے، کھیت کچھ بول نہیں رہا، یہ خیال رکھیں آپ. یہ دیکھیے میں نے کہا تھا سائلنٹ لسٹنر ہیں عورتیں، مردوں سے کہہ رہے تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں. تو تم ایجوکیٹ کے بیوی کو، عورتوں کو سائلنٹ پتہ چل رہا ہے کہ ہم کھیت ہیں. اس کو کھیت کے طور پہ استعمال کریں گے وہ خوش رہے گی، اس کو کھیت کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے تو پریشانی ہو جائے گی اور پھر آپ کے ساتھ دنگل کشتی ہو جائے گی. تو کھیت کے طور پہ میں نے اس لیے کہہ دیا فارمر کی یہ چیز ضروری ہے کہ اس کو اس طریقے استعمال کیا جس طرح. اور جناب کھیت میں پاس جاؤ جس طرح تم چاہو. اچھا تم چاہو کے پانے کے بعد یہ کہ اب اس میں ایک آیا تھا فیملی پلاننگ کا، کہ بھائی آپ کب چاہ رہے ہیں پریگننسی ہو، کب بچے، آپس میں کنسلٹیشن کر رہے ہیں. بیوی صحت مند ہے، ایمان والی ہے، مرد صحت مند ہے، ایمان والا ہے. اب یہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ بھائی چلڈرن کے اندر کیا گیپ ہونا چاہیے، کیا اس طرح ہے. وہ کوشچن آنسر میں ڈیٹیل میں بتا دوں، لیکن میں فی الحال یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں مرد کو رکھا اللہ نے کہ تم جیسے چاہو، تم کس طرح چاہو. کھیتیاں ہیں وہ تمہارے پہ بیس کرے گا وہ تعلق. یعنی آپ اپنی بیوی سے مشورہ ضرور کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہموار آپ نے کرنا ہے، تیار آپ نے ذہن بنانا سب آپ نے. یہ نہیں وہ ڈکٹیٹ کریں کہ صاحب میں یہ چاہ رہی ہوں، میں وہ چاہ رہی ہوں، میں سمجھ گئے تم. یہ نہیں ہو رہا. آپ کا کام ہے، مرد کا، آپ سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ تم کو کرنا ہے. اور یہ سب چیز بیوی سے کہیں تم بتاؤ تم کیا چاہتی کیا ہو. اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے آپ پوچھے بتائیں کہ یہ کرنا ہے. میں نے پہلے کہا تھا سارے خطاب آپ سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ ساری رسپانسبلٹی عورتوں پہ ڈال رہے ہیں. عجیب بات ہے صاحب. اللہ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. دیکھیے صاحب لکھا ہے تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں، پس آؤ تم اپنی کھیتیوں کے پاس جس طرح تم چاہو. تو اب فارمر کو یہ بتا دیا کہ فارمر اپنے کھیت کو تیار یا ہموار وہ کرتا ہے. اس کے ذہن کو تیار کرنا، اس کے ہر چیز پریپریشن جنسی یا سائیکولوجیکل تیاری آپ نے کروانی ہے، کنونس آپ نے کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو دا جاب. یہ تھوڑی کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے 2 شٹ اپ کال کر دیا، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تو آپ کو اچھا. اور ایک اور بات آگے لکھیے، اور اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو، ایڈوانس کرو. اپنے نفوس کو جمع ہے، اس کے سنگل معنی ہوتے ہیں نفس، اور نفس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں نفسیات. عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں سول، سیلف، سائیکی. یہ تینوں ڈکشنری مل جائیں گے آپ کو الفاظ، سول، سیلف، سائیکی، نفسیات. تو اپنے نفسیات کے آگے ہی بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہیں میاں بیوی کے تعلقات میں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں. جب فلموں میں آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ فلمیں تو رومانٹک سب دیکھ رہے ہیں نا، اس میں جو لور اور میاں بیوی یا جو بھی ایک سین جس میں وہ ایک دوسرے سے خوش ہو رہے ہیں، جس سے وہ بعد میں وہ اپنی پاس میموری کو یاد میں لائیں. گزر جاتا نا وقت، وہ پیچھے چلا گیا، آپ نے تو آگے بھیجا تھا، ایکچولی وہ گیا پیچھے، میموری میں پیچھے چلا گیا. اب وہاں سے ریکال کیا تو شکلیں بری بھی آ رہی ہیں، یہ گالی دی تھی، یہ برا بلا کہا تھا، یہ یاد آ رہا ہے. تو کہہ رہا ہے اپنے نفس کے آگے اچھے عمل بھیجو گے تو جب ریکال پیچھے سے آئے گا تو اچھا بیک آئے، اچھے ریٹرن جو آئے گا اچھا آئے گا. تو آگے تعلقات بھی جو چلتے رہیں گے وہ اچھے ہوں گے. تو اللہ کہتا ہے اپنے اعمال اچھے پہ تو آگے جنت میں جائیں گے آپ.
اسی طرح دنیا میں بھی جب تک زندہ ہے جو اچھا آج کر رہے ہیں وہ کل ریپ ہو رہا فروٹ. آپ ہی کے ریلیشن شپ بیوی کے ساتھ, تو اپنے نفوس کے آگے اچھا عمل بھیجو, اچھے ریلیشن بھیجو جو بیسڈ آن قرآن ہے بیوی کے ساتھ, تاکہ اس کی میموری میں ایک اچھا, یا آپ کے ذہن میں یا اس کے تعلقات میں ایک اچھا رجسٹریشن ہو. یہ نہیں ہو رہا کہ صاحب پیچھے سے برے خیالات آ رہے ہیں کہ میرے شوہر نے تو یہ کہا تھا, بیوی کے ایسے کہا تھا, بیوی شوہر کے غلط سوچو, وہ اس کے ذہن میں آ رہا ہے, بلکہ اچھے بھیجو. اور اللہ سے تقوی اختیار کرو اور جان لو یہ کہ وہ ملاقات کرے گا, تو ملاقات کرو گے اور مومن کو بشارت دے دے. اب آگے بتا دیا, اور وہ تجھ سے زمانہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دے کہ وہ اذیت ہے, اور اس میں کیا کرو, پس تم عورتوں سے زمانہ حیض میں علیحدہ ہو جاؤ اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ طہارت کر لیں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ ریلیٹڈ ہے نفسیات سے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک نفسیات بنائی ہے, اور اس کو ریلیٹ کیا ہے, اس کو اریٹیشن ہوتی ہے, ہرٹ ہوتی ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے, ڈپریشن ہو جاتی ہے. یہ کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اذیت ہے. اب اذیت کو آپ دیکھیں اگر ڈکشنریز میں اس پہ بڑے بڑے سبجیکٹس لکھے گئے ہیں کہ فیمیلز کو جب یہ ایوولوشن ہو کے جب وہ سائیکل ہوتا ہے اس کے ساتھ جب وہ اووم آتا ہے باہر, تو ایک فیمیل کی اریٹیشن نیچر اریٹیٹیو ہو جاتی ہے, وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے, یہ بہت ساری چیزیں لکھی ہیں, ہرٹ ہو جاتی ہے, غم زدہ محسوس کرنا. اب جب وہ عورت اس فیز میں آ گئی, یہ اس کا وہ سٹارٹ ہو گیا, پری مینسوریشن بھی ہوتا ہے اور مینسوریشن کی بات بھی ہو رہی ہے, تو مردوں کو اللہ تعالیٰ ایجوکیٹ کر رہا ہے, تم ان سے کیا کرو, خوب ان کو سنبھالو, بات چیت کو خوب بالکل ڈیٹیچ کر دیں آپ, ڈیٹیچ. فاعتزلوا النساء, ڈیٹیچ کا مطلب ہوتا ہے بالکل کٹ آف, سوائے ضرورت کی بات کے علاوہ آپ ان سے کٹ آف کر دیں, بالکل ٹوٹلی کٹ آف, اور ان کے ساتھ قربت نہیں کریں. آگے دیکھیے یار دو باتیں لکھی, فاعتزلوا النساء فی المحیض, حیض کے اندر ان کو ڈیٹیچ کر دیں, بالکل لیو دیم الون. ولا تقربوہن, اور نہیں ان کے قریب جاؤ, حتی یطہرن, یہاں تک کہ ان کی طہارت ہو جائے. تو ڈیٹیچ کرنا پہلے ایک الگ ہے کہ ان کے ساتھ سائیکولوجیکلی فزیکلی ہر قسم کے ڈیٹیچمنٹ ہو جائے, ٹوٹل ان کو لیفٹ الون کر دیں آپ, بالکل الگ. اور پھر قریب قربت والی باتیں نہ ہوں کبھی بھی, جس سے قربت ہوتی ہے, جس سے فیلنگز ایموشنز پر اپ ہو جاتے ہیں, وہ ڈسکشن تو زیرو فل سٹاپ. اور اس دوران کیونکہ آیت میں لکھے ہیں تو عورتیں اس کے اگینسٹ میں بول سکتی ہیں, انکانشیسلی آپ بھی قریب جا رہے ہیں, منع کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ, آپ بھی جا رہے ہیں انکانشیسلی. تو کچھ عورتوں کے بارے میں مختلف سمٹمز بیان کیے ہیں ڈاکٹرز نے اور سائنٹسٹ نے, سائیکولوجسٹ نے, کہ عجیب irrational بیہیویئر, کوئی قریب سیکس میں انوالو ہونا چاہتی ہے اس زمانے میں, کوئی کچھ کرنا چاہتی ہے, کچھ مطلب مختلف. اللہ نے کہہ دیا آپ ڈیٹیچ کر دیں, there is no excuse whatsoever. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں کسی قسم کا تعلق کریں گے سوائے ڈیوٹی نارمل بات چیت کے علاوہ, جس سے قربت والی بات نہ ہو, تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اتنا ایکسپیرینس ہو جانا چاہیے قرآن پڑھنے کے بعد کہ آپ چہرہ دیکھیں, اور ڈیٹ تو ایک اپروکسیمیٹ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ڈیٹس ہیں وائف کی, اور چہرہ دیکھتے پہچان جائے کہ اب یہ سلسلہ دوسرا ہو گیا, اور وہ بالکل آپ سے بس کسی بات پہ الجھنے کے لیے تیار ہے, یہ کوئی بھی تعلق. تو اس کنڈیشن کو پہچانے, اللہ کہہ رہا ہے الگ ہو, اللہ ڈیٹیچ کر دو, کہہ رہا ہے لکھ لو بعد میں بات کریں گے, کیونکہ قرآن میں یہ سائلنٹ لسنر وہ بھی تو سن رہی ہیں, انہیں نہیں بتایا ادھر کیا, رائٹ اٹ ڈاؤن, وی ول ٹاک لیٹر, جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ گی, جب تمہارا بیلنس انگزائٹی اس فیلنگ سے باہر آ جاؤ گی, کیونکہ اللہ منع کر رہا ہے, ہرٹ ہے, انگزائٹی ہے, سمجھ رہے, یہ بیماری نہیں ہے, یاد رکھیں اس کو, آپ بیماری نہ کہ سمجھے, بیماری نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیچرل پروسیس اللہ نے عورت کو رکھا ہے بیکاز آف دی ایموشنز کی وجہ سے. تو جب ان کی طہارت ہو جائے, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, جب ان کی طہارت ہو جائے تو آؤ ان کے پاس جہاں کہیں سے اللہ نے تمہیں امر کیا, آرڈر کیا, بے شک اللہ توبہ کرنے والا